السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ مختلف خبریں آج گردش کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کے دورے بھی جاری ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی نون لیگ کی طرف سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس تمام تر احوال آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، کس قسم کی پرابلمز کا ملک میں فیس کر رہا ہے اور کیا کیا ایشوز ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد مختلف جگہوں پر تھانوں کا وزٹ کر رہی ہیں، مختلف جگہوں پر جو ادارے ہیں ان کا وزٹ کر رہی ہیں، مختلف جگہوں پر وہ بریفنگ دے رہی ہیں، کہیں پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ہر جاری و ساری ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے نون لیگ کو کیا خطرات لاحق ہیں، نون لیگ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کیا جا رہی ہے۔ تو ابھی جو میں بتا رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قومی اسمبلی میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو گلے لگا کر پیار دیا۔ دوسری جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا، نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھ کر کہا ہے کہ پاکستان کو فنڈ نہ دیے جائیں۔ یہ خط کے بارے میں تذکرہ تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا۔ نون لیگ کی طرف سے یہ ایک الزام لگایا گیا ہے نیازی کے اوپر اور باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ نیازی پاکستان کی تباہی چاہتا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سائفر کے بعد عمران خان نے IMF کو خط لکھ کر ایک اور ملک دشمنی کی ہے۔ یہ کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ جو سائفر کے حوالے سے بھی پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، نون لیگ کی طرف سے یہ بیانیہ دیا گیا ہے، بیانیہ بنایا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک نیا اقدام کیا گیا ہے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کے برابر ہے اور یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ملک کے ساتھ یہ کھیلا جائے گا، ملک کو اکانومیکلی نقصان ہوگا۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ ایک اور ملک کے خلاف جو ہے وہ نیازی نے سازش کی ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ والوں نے الزام لگایا ہے کہ PTI والوں نے ملک کو 9 مئی واقعے میں آگ لگائی۔ تو ان کی طرف سے جو بیانیہ دیا گیا ہے، جنہوں نے 9 مئی کو ملک میں آگ لگائی تھی وہ IMF کو خط لکھ کر اس طرح معیشت کو بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، ملک درست سمت میں آگے بڑھے گا۔ پہلے بھی قوم کی خدمت کی ہے، اب بھی قوم کی خدمت کریں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آیا بیانیہ جاری ہوا ہے۔ یہ بیانیہ کس کے خلاف جاری ہوا ہے؟ یہ PTI والوں کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی ہے، گفتگو کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ راولپنڈی جاری، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دورے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈیم سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ پھر عدالت کے فیصلے کی روشنی میں زمین کی قیمت کے تعین کے لیے ریزرو PC1 پر بھی کام جاری، یہ بھی بریفنگ آئی ہے۔ سائٹ پر کام تیزی سے جاری، اب تک کی فائنینشل پروگرس 40% اور فزیکل پروگرس 12% ہے۔ ڈیم راولپنڈی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور یہ بریفنگ کا بھی احوال میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری جو بڑی امپارٹنٹ خبر میں نے آپ کو دینی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں رہ کر وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، وہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ کیا وجہ ہوئی؟ پہلے وہ PDM کے چیئرمین بنے، PDM کے چیئرمین بننے کے بعد یہ پوری پارٹیوں کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن PP اور نون لیگ ابھی گورنمنٹ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں
اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے پارلیمان کا حصہ نہیں بن سکتے، ایسے پارلیمان میں نہیں بیٹھ سکتے جو عوامی رائے کے مطابق نہ بناؤ بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے کے مطابق بناؤ۔ یہ جملہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور اس انٹرویو کے دوران برملا انہوں نے کہا کہ یہ جو ایوان بنا ہے، یہ جو اقتدار میں لوگ آئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں، جو سائڈ پہ ہو گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ جن کو لایا گیا ہے اس ایوان کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک اور بڑی اہم ترین سپیچ آئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سب سے بڑی جو پی ٹی آئی جماعت ہے، 180 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں فارم 45 کے مطابق۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ فارم 45 کے اندر ہے، نہ کہ فارم 47 میں۔ تو فارم 47 کو انہوں نے فلور آف ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ جعلی ڈکلیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ 160 تک چلی گیا 180 تک چلی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے اور ہم ہی اس ملک کا فیصلہ کریں گے، ہم ہی اس ملک کے بارے میں سوچیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، وہ ان کو قید و بند کی مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ یہ جمہوریت کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے انہوں نے سب سے بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آئین کا تحفظ کیا جائے، جمہوریت کا تحفظ کیا جائے، عوام کی جو رائے ہے، عوام نے جو مینڈیٹ دیا